بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مستقل آیت رہی ہے اور ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اللہ پاک کے وہ بندی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں، نفس نہیں نکالتے، وہ ایسی تجارت ہے جو دردناک عذاب سے انہیں بچائے جائے، یعنی تجارت منجیہ اور منقذہ اور نافعہ۔ اور ایسے باغات اللہ عطا فرمائے گا جن باغات کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ایسے محلات ہوں گے جن محلات کو پاکیزہ عدن کی جگہ میں ہوں گی، یعنی معرفت کی جگہ ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی، اور بھی بہت ساری نعمتیں، اخری تحبونها، اور بھی بہت ساری نعمتیں ملیں گی جو نعمتیں تم پسند کرتے ہو۔ اور پسند کرنے کی یہاں پر وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ کیا بندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیو اس کی مدد کرے؟ پسند کرتا ہے، اسی کی طرف اشارہ فرما رہا اللہ کہ سنو وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ نعمت جسے تم پسند کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہو اور اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہمیشہ ملے۔ تو سنو، نبی کی بارگاہ میں جڑے رہو، نبی پر نقص نہ نکالو، ان کی پازیٹیو تمام تر خیالات کرو ان کا، پھر دیکھو ہماری مدد بھی کنٹینیو ہوگی اور فتح بھی تمہیں کنٹینیو ہوگی۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا، سبحان اللہ۔ اور سنیے وبشر المؤمنین، حبیب آپ بھی سنا دیجیے اپنے غلاموں کو بشارت۔ ہم تو بول ہی رہے ہیں، لیکن چونکہ ہماری بولی کا بھروسہ آپ ہیں، صحابہ نے مجھے کہاں دیکھا، آپ کو دیکھا ہے، اس لیے آپ سنا دیجیے اپنے غلاموں کو بشارت۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ یا اکمل الرسل بانواع بشارات دنیاوی و اخروی، کیونکہ ساری دنیاوی بشارتیں یا ساری اخروی بشارتیں تو آپ ہی سے ہی مل رہے ہیں ان کو، اس لیے آپ بھی سنا دیجیے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو بتا دیجیے۔ سب سے اہم جو اس آیت کا تتمہ تھا وہ یہ کہ نبی کو پازیٹیو انداز میں محسوس کرنا یہ کنٹینیو مدد کا سبب ہے، اور ہر مقام اور ہر گام پر کامیابی اور فتح ہمارے قدم کو چومے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کم سے کم تھوڑی سی صحیح بھیک نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 14، لاسٹ کی آیت ہے، بلکہ اس میں دو اور آیت پڑھو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد یہ نبی کو ماننا، دین اسلام کو ماننا، صاحب اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اور ماننے کی جو دنیا ہوتی ہے وہ نہ ماننے کی ہر دنیا کو ختم کر دیتی ہے۔ ماننے کی جو دنیا ہوتی ہے وہ نہ ماننے کی دنیا کو ختم کر کے ماننے کی دنیا بنائی ہے۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نگیٹو اعتبار سے استعمال کرنا، یا مطلب بولنا کہ نبی کو یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں، یہ ماننے والوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ ماننے والوں کا شیوا یہ ہے کہ آپ بس مانو۔ اب آپ ایک دم چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، کوئی شخص یقین کے ساتھ ماں کو مان لیتا ہے، اب اس میں کسی بھی زاویے سے ماں ہونے کی حیثیت سے تو کوئی نقص نہیں نکالتا۔ دوسری حیثیت ہے ان کا عمل صحیح نہیں، ان کا یہ صحیح نہیں، وہ حیثیت ہو سکتی۔ تو جس حیثیت سے ماننے کی بات آتی ہے اس حیثیت میں وہ کبھی بھی نہ ماننے والے پہلو نہیں لاتا، ورنہ ماننا ہی نہیں پائے۔ تو اب اس رسول کو کہا گیا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کے کمالات کا ان کی انتہا نہیں، یہ سارے جہان ان کے محتاج ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارا عالم ان کا محتاج ہے، لہذا سارا عالم اب پازیٹیو طور پر مصطفیٰ جان رحمت کی گیت گائے اور ان کے اندر نہ ہونے کا پہلو تلاشے ہی نہیں۔ یہ ماننے کا پہلو، چھوٹی سی مثال نہیں سمجھے آپ؟ جیسے اگر ہم نے ماں کو، میری ماں ہے تو اب ماں
ہونے کی حیثیت سے ہم کبھی بھی نقص نہیں نکالیں گے کہ تم نے 6 مہینہ کیوں رکھا، 8 مہینہ کیوں رکھا، 9 مہینہ کیوں رکھا. یہ ماں ہونے کی جو حیثیت ہے ہم نہیں نکال سکتے. تم نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی، دودھ نہیں پلایا، یہ نہیں کیا. اگرچہ کچھ کمی بیشی بھی ہو پھر بھی ہم ماں ہونے کی حیثیت سے ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم نے مان لیا ہے. بہت سارے ایسے مقامات آئے ہوں گے جہاں ماں نے نہیں پلایا ہوگا دودھ، تکلیف ہوئی ہوگی کسی نے، درد ہوا ہوگا پیٹ میں، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے جب ہم ایک قطرے کا احسان نہیں چکا سکتے تو ہم یہ پورا گنتی کیسے کریں. لیکن دوسرے جو پہلو ہے اس طرف ہم کو کہا ہے. تو نبی کو کہا گیا اے سارے جہان والوں، نبی کے تم محتاج ہو. تو اب محتاج ہونے کی حیثیت سے ہم کو ماننا کہ ہم محتاج ہیں اور نبی محتاج. تو اب نبی کے اختیار، نبی کے پاور وغیرہ کا انکار یہ در حقیقت نبی کو نہیں ماننے کی بالکل دلیل ہے. نبی ہی کو نہ ماننے کی دلیل ہے، کیونکہ وما ارسلناک، ہم نے رسول بنایا ہے رحمت بنا کر عالمین کے لیے. یہ اگر کہتا کہ ہم نے محمد کو پیدا کیا ہے عالمین کے لیے تو ایک بات ہوتی، خلق کا پہلو ہوتا. لیکن رسول تو ہمارا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ، رسول ہمارا کلمہ. لہذا یہ ثابت ہوا آج کی خصوصی اس پہلو میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری مخلوقات بلکہ سارا عالم محتاج ہے. اور اس حیثیت سے مصطفیٰ جان رحمت کو مانیں گے. اور محتاج کی ضد مختار ہوتی ہے. مختار کا اپوزٹ مختار، محتاج کا اپوزٹ مختار ہے. تو ہم جب محتاج ہیں تو نبی مختار ہوئے، یہ آٹومیٹک چیز ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے یہ رسول رحمت ہے. عالمین کے لیے یعنی رحمت چاہیے تو اس رسول کے پاس عالم آئے. عالمین کے لیے تو سارا عالم رسول رحمت کا محتاج، تو رسول رحمت محتاج. آسان بات. اور عالمین کیا اپنے گھر کی کوانٹٹی آپ نہیں کر سکتے، پورے عالم کی کیا کوانٹٹی آپ کریں گے؟ تو پورے عالم کی جب نہیں کر پائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کیا کریں گے؟ وہاں تو پورا عالم محتاج نبی. بڑی اہم بات، مزہ آ گیا اس آیت کریمہ سے. آگے دیکھیے آیت نمبر 14 میں یا ایھا الذین، عید اور اچھی آیت آ رہی. دیکھیے آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں لوگ کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. عقیدہ کیا بولیں گے اس کو؟ بدعقیدہ بولیے. صحیح عقیدہ ہے، توحید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو عقیدہ اس کو کیسے بولیں گے؟ تو لیکن آج قرآن پاک کا ایگزیکٹ ترجمہ دیکھیے، نون صاد را، نصر، ابھی پیچھے نہ پڑھ، مدد، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد. ترجمہ پڑھے نا پیچھے. تو نصر مانے مدد، ناصر مانے مددگار، منصور جس کی مدد کی جائے. سمجھ رہے؟ نصیر مدد کرنے والا، ناصر نصیر یہ دونوں ایک. علیم عالم دونوں کا معنی جاننے والا. عالم اس میں فاعل ہے، علیم صفت کا صیغہ ہے. ایسے ناصر اس میں فاعل، نصیر صفت کا صیغہ ہے. تو ایسے دونوں کا معنی مددگار ہوتا ہے. اب آپ توجہ دیجیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا تو اس کا بیس ہونا چاہیے، اور بیس پورے قرآن کا احاطہ کر کے پیش کرنا. کیونکہ قرآن میں ایک قسم کی کئی جگہیں آیتیں ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال، قل انما انا بشر مثلکم، دو جگہ ہے، دو جگہ ہے. پارہ نمبر 15 میں بھی اور پارہ نمبر 24 میں بھی. اب دو جگہ ہے تو کچھ تو مطلب ہوگا نا، کچھ تو مطلب ہوگا. یہاں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ. اس کے بعد یہ ہے سورہ کہف میں. اور وہاں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ. اب دیکھیے وہاں فاستقیموا الیہ، مگر ہے دو جگہ ہے. تب اس کا مطلب اللہ پاک چپکے تو نہیں نازل کرتا ایک جیسی آیت کو دو جگہ، کچھ تو ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ. تو ایسے ہی میں جو دینے جا رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور آیت کو آپ پیش کر رہے ہیں تو دھیان رکھیے گا اس قسم کی ریلیٹڈ والی آیتیں یا اس سے اپوز آیتیں دونوں کو آپ کو نگاہ میں رکھ کر بولنا ہوگا. صحیح ہے؟ میں اگر کہوں سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرف بشر ہوں، میں تمہاری طرف بشر ہوں. اب آپ غور کیجئے، آپ آ کر کہیں نہیں پارہ نمبر 24 میں ہے یہ، تو اس وقت مجھے کہنا پڑے گا ہاں بھائی پارہ نمبر 24 میں بھی ہے. اب اگر آپ کہیں گے تو پارہ نمبر 15 میں بھی ہے کیا، تو اس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم. یہ ہے ایکسپلین کرنے کے لیے تمام تر بیک گراؤنڈ کو آپ کو دیکھنا ہوگا، دیکھ کے بولنا. میں جو آگے آیت بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہو. قرآن کی آیت میں ہے
من ولی ولا نصیر. نصیر دیکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں. لیکن وہاں پر پہلے تو ایک ہی لفظ سے آپ سمجھیے من دون اللہ، من دون اللہ ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نصیر یعنی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو قرآن ہی میں ہے نا یہ، اور یہ بھی قرآن میں ہے جو ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں. دیکھیے گا بس یہی امت کو بتائیے، یہی علماء کو بتائیے کہ اے عالم دین آپ جو آیت کریمہ بیس بنا کر پیش کر رہے ہیں کیا اس سے ریلیٹڈ آیت پازیٹیو اور نیگیٹو اعتبار سے اور بھی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر پازیٹیو ہے تب بھی بتائیے، نیگیٹو ہے تب بھی بتائیے، تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ پازیٹیو کا کیا خیال ہے اور نیگیٹو کیوں ہے. چھوٹی سی مثال سورہ جن کے آیت نمبر 26 اور 27 کو دیکھیے. 26 میں ہے کہ نبی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور 27 میں ہے کہ نبی جانتے ہیں. وہیں پر دیکھیے ایک دم نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہے. تو اب اگر آپ صرف 26 پیش کریں گے اور 27 جانتے بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں. آپ کو بولنا پڑے گا کہ 26 میں جو ہے جاننے کا مطلب یہ ہے، اور 27 میں جو مطلب نبی کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی جانتا، نبی عطائی جانتے. ایک دم آسان ہے، کہنا پڑے گا کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا. تو آپ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آیتوں کو دیکھیے، کسی بھی آیت کو بیس بنانے سے پہلے پورا احاطہ آپ کو کرنا. جیسے ابھی دیکھیے ایک آیت میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اب آپ سورہ محمد میں بھی ہے ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مددگار نہیں. دھیان دیتے جائے. پارہ نمبر 1 میں ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں. اس قسم کی کئی آیتیں. تو اب جتنی بھی پازیٹیو نیگیٹو آیتیں ہم نے جمع کر دی. اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو گیا ایک دم صاف. اب یہاں پر جو اے لوگو اللہ کی مدد کرو، دھیان دیجیے سورہ محمد ہی میں اللہ کی مدد کرو، تو اللہ خود کہہ رہا ہے تم مددگار ہو تب نہ کرو. بھائی آپ کے پاس کیپیسٹی ہوگی تب نہ آپ کو کہا جائے گا. تو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو. نہیں جملے میں غور کیجیے، مدد کرنے اللہ کہہ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ اگر آپ مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا، یہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس ہے مدد کی کیپیسٹی، اور وہ مدد کیا ہے؟ چلو مسجد. مدد کیا ہے؟ دیکھ اپنی بہو بیٹی کو. مدد کیا ہے؟ حقوق اللہ کی پابندی کر. مدد کیا ہے؟ حقوق العباد کی پابندی کر. یہ مدد وہ اللہ کی مدد. تو اس سے ایک عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ بندے مجبور نہیں، مددگار ہیں، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے. ایک آیت وہ بھی، اور ایک آیت یہاں پر بھی دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. نصیر کی جمع انصار، نصیر کی جمع انصار، مہاجرین انصار. دھیان دیجیے کونو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار. جملے میں غور کیا، تم لوگ اللہ کے مددگار ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا اے ایمان والو تم لوگ عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی مددگار ہے، ایسا نہیں کہا. تم سب ہو جاؤ میری مدد کرنے والے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اب جملہ بولیے آپ. لیکن کہا گیا ہے تو فقیر کو کھلائے گا، مدد میری کر رہا. روتوں کو ہنسائے گا، مدد میری کر رہا. تو مجھ سے تو پوچھ مدد کسے کہتا ہے؟ مدد صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ مانگ لو جا کر کے. مدد یہ نہیں ہے کہ بالکل مطلب امتحان میں پاس ہو جانے کے لیے کچھ کر دو. نہیں، مدد کی کوالٹی ہے ہمارے پاس. سن تو اے ایمان والو اللہ کے مددگار رہو. اب آپ غور کیجیے. تو اب سوال یہ ہے پازیٹیو مددگار رہو. سورہ محمد میں بھی مددگار رہو. دھیان دیتے چلے جائیں. تو اب جب یہاں پر ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، مددگار رہو، تو نصیر اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بھی ہے اور غیر اللہ بھی ہے. اللہ بھی ہے اور غیر اللہ بھی ہے. نصیر مانے مددگار، اور اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے تم بھی مددگار رہو. تو اب یہاں پر جب دونوں میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو اس کو آسان مطلب ایسا اس کو فٹ کیجئے کہ یہ آیت بھی ریجیکٹ نہ ہو، یہ آیت بھی ریجیکٹ نہ ہو. اور اس کو کہتے ہیں عربی کی زبان میں تطبیق مال خیر، تطابق ہونا چاہیے. یعنی خیریت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ فٹ کیجئے تاکہ دونوں کے درمیان ایک دم بہترین چسپائیت ہو، بہترین فٹ ہو. اب وہ کیسے؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، مطلب کافروں کا، ظالموں کا. سمجھ رہے نا؟ اور
اللہ کے علاوہ مددگار ہیں ایک دوسرے کے لیے متقی پرہیزگار. دماسان قلب سلیم پیچھے بتایا تھا, جن کے پاس قلب سلیم ہے. حدیث بتاؤں آپ کو, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, اس لیے میں نے کافی آج لایا ہے, بڑی اچھی حدیث پاک ہے. ہاں دیکھیے, حضرت صاحب مشکات نے امام ابن ماجہ کے حوالے سے پیش کیا ہے, صفحہ نمبر 494 پہ. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار, جہنمیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ, کہ جہنمیوں کے قریب سے ایک شخص جو ہے جنتی کا گزر ہوتا ہے, بیان کر رہے گزر ہوتا. فیقول الرجل منهم, جہنمیوں میں سے ایک شخص نے ان سے کہا یا کہنے لگے, یا فلاں اے جنتی, اما تعرفنی, کیا تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو, مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. انا الذی سقیتک شربۃ, میں نے تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا ہے. جملے کو نوٹ کرو, میں نے تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا. اوہو مجھے یاد تو نہیں آ رہا, ایسے اس وقت کریں گے وہ, مجھے یاد تو نہیں آ رہا. ایسے کرتے 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 فوراً کہیں گے ارے ہاں یاد آ گیا, ہاں یاد آ گیا. پھر دوسرا کہیں گے انا الذی وهبت لك وضوءا, ارے تم یاد کرو میں نے تمہارے کو وضو کا پانی دیا تھا. وہ بھی کہیں گے یاد تو نہیں آ رہا. اللہ کی توفیق سے اس کو بھی یاد آئے. یہ دونوں کو وہ جہنمی کہیں گے, نوٹ کیجئے گا, کہ اگر یاد آ گیا تو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرو نا, میری مدد کرو نا. تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, اے اللہ ہم نے ان کی وجہ سے وضو کیا اور نماز پڑھا, تو نے ہمیں مقبول بنایا. ہم نے ان کے پانی کی وجہ سے زندگی حاصل کی, پروردگار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ان دونوں کو لے کر کے جاؤ. دیکھیں آپ, ان دونوں کو لے کر جائیں. اب بتائیے, دونوں غیر اللہ ہیں, دونوں غیر اللہ ہیں. تو اب جہنمی کو ایک عام مومن کی بات ہے, وضو کس کو کیا ہوگا, نبی کو تو نہیں کیا ہوگا, نبی کو تو دیا نہیں ہوگا. ایک عام مومن کو اگر آپ نے مدد کی, عام مومن بن کر مدد کی, تو اللہ میدان محشر یعنی جہنم جیسے ڈکلیئر پہلو کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے. اب بتائیے صالحین کا مقام, غوث اعظم کا مقام, صحابہ کا مقام, صدیق کا مقام, نبی کا مقام, اور سب میں محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ سمجھنے کی چیز. تو جہاں کہیں بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا, مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے, اور یا پھر اللہ جس کو چاہے مددگار بناتا ہے. یہ عقیدہ, جہاں پوزیٹو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. جیسے توصیف الرحمان, میراج ربانی, یہ سب خوب بولتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, دھیان دیجیے. ابھی جیسے بم بلاسٹ ہوا نا, پھر چیخ رہے ہو کہ اگر اللہ کے ولی کو طاقت تھی تو بم کو روک کیوں نہیں دیے. اب آپ بتائیے کیسا بیکار کا لاجک ہے. اب ایک سوال آپ ان سے کیجیے, ٹھیک ہے ہمارے ولی کو طاقت نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کو طاقت نہیں, ولی تو بعد میں مخلوق ہے, وہ اللہ تو اینی ٹائم دیکھتا ہے بندوں کو. اللہ کیوں بچوں کو مروا دیا, اللہ کیوں درگاہوں میں بم بلاسٹ کروا دیا. یہی سوال وہاں کرو آپ اگر کرنا ہی ہے. یہ دیکھیں, یہی ون سائیڈڈ سوچ اس کو بولتے ہیں, بلا وجہ کی سوچ بولتے ہیں. اللہ کے محبوب بندے اللہ کی اجازت کے بغیر مدد نہیں کرتے. جس طرح اللہ تعالیٰ مرتے کو دیکھ رہا ہے لیکن مدد نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس کی مشیت ہے, اور اس کی مشیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. پارہ نمبر 17 میں سورہ انبیاء میں ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, وہ کیا کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, تم کیا کرتے ہو تم سے وہ خود سوال کرے گا. یہ آیت اٹھا لیے یہودیاں, کہ کیا کرے ہم انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں. ہاں, ٹرانسلیشن کریں کیا کریں, ask what you have to do for your country, ask not what your country is doing for you. ان کے ٹائٹل بنا کے اپنے نام کی شہرت ڈنڈا بجائے. تو خیر ان لوگوں کا سب سے پہلے جان کے نہیں, ان کا بھی سب کا اعتراف ہے کہ پورا سائنس ہو یا پورے علوم کا خزانہ قرآن ہے, یہ سب کا اتفاق بھی ہے, وہیں سے کھینچ کھینچ کر کے لے رہے ہیں. بات کہنا یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا, اللہ کی مشیت کیا ہے, وہ آپ کے دماغ میں یا سینس میں آنے کی چیز نہیں ہے, آپ کو ماننا ہے. آپ اللہ تبارک
तबारक व तआला, देखिए आप, सारी बिल्डिंग गिरा देता, बड़े बड़े सब मर जाते, एक छोटा सा बच्चा बच जाता, छोटा सा बच्चा बच। अरे हम यहाँ एडमिट कराते, तवज्जो दीजिए, हम अस्पताल में एडमिट कराते पूरा केयरफुल होकर के, लेकिन जिंदा नहीं रहता इंसान। और हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को ऐसे ही छोड़ दिए, एक माँ है और एक बच्चा है और कुछ नहीं है। और कौन सी वादी गैर सी जरा जंगल में, लेकिन आज देखिए इस्माइल की नस्लें आबाद है और उसमें मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। तो अल्लाह की कुदरत और मशीयत से मत खेल। तो ऐसे ही जहां मदद नहीं हो रही है, ये हमारा फॉल्ट है, वलियों का फॉल्ट नहीं है, ये हमारी गड़बड़ी है, हम में कैपेसिटी नहीं है। जैसे अल्लाह ताला जब उसको वली बना लिया, तब एकदम साफ बात है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा कोई कुर्ब हासिल कर लेता है, बड़ी अच्छी हदीस पाक है, जब ला यज़ालु यतक़र्रबु, मेरा बंदा जब मेरा करीब हो जाता है, हाँ, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु, मेरा बंदा मेरा कुर्ब जो है नवाफिल के जरिए से हासिल करता है, हत्ता अहबब्तुहु, इतना पढ़ता कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता, फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, और मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, और हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, व रजलहु अल्लती यमशी बिहा, पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। और आगे देखिए, व इन सअलनी लअतियन्नहु, और वो मुझसे अगर कुछ मांगता है तो मैं जरूर जरूर अता करता हूं। अब मैं आप बस एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मांगेंगे? जब ये महबूब बन गए हैं तो आप मांगेंगे क्या? जुमले पे गौर करें आप। अरे जब वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के कुर्ब में है, खुद अल्लाह कह रहा है कि मेरा बंदा करीब है, तो मैं ये हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं। तो अब कुर्ब से जब खुदा उसके साथ, तो खुदाई क्या मांगेंगे वो? तो जुमले पे गौर कीजिए। तो जब ये अल्लाह पाक कह रहा है जो मांगता है, ये लफ्ज बता रहा है कि अपने मानने वाले और अपने मांगने वालों के लिए जो मांगता है मैं अता करता हूं। ये मतलब ये होगा, क्योंकि वो क्या मांगेंगे आप बताइए, जरूरत नहीं है। हाँ, अरे जब वो अल्लाह मिल गया उनको, खुद अल्लाह कह रहा है मैं हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ, हाथ पांव सब कुछ हो गया हूँ, मैं जो मांगता है वो देता हूँ। तो अब जब सब मैं हो गया हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत हो गई। अब इससे बड़ी नेमत बच्चे तो होंगे नहीं कि बच्चा मांगेगा, वो अल्लाह को बाजू में रखकर बच्चा मांगेगा, ऐसा कैसे? अल्लाह के करीब होकर बच्चा मांगेगा, ऐसा कैसे? तो अब मालूम हुआ कि हम जो जाते हैं अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में, ये वो हदीस कुदसी का इशारा है कि सुनो, वो जो मांगता है मैं अता करता हूं, तो तुम जब इनसे मांगोगे तो ये मुझसे मांगेंगे, मैं अता करूंगा। ये समझ रहे आप? और आगे देखिए है वलइन इस्ताज़नी लउइज़न्नहु, और अगर वो मुझसे पनाह मांगता है तो मैं पनाह देता हूं। अब सवाल ये है, ए अल्लाह, तेरा कुर्ब जब हासिल हो गया नवाफिल के जरिए से, तू हाथ पांव चेहरा आंख मुंह सब हो गया उसका, तो अब वो पनाह किसकी मांगेगा? यहाँ पर वहाबी लोग उल्टा तर्जुमा करते हैं, यानी वो भी डरते रहते हैं, वो भी डरते रहते हैं। बेवकूफ कहेंगे, किससे डरेंगे? अल्लाह ने खुद बुलाया है, बैठ मेरे करीब। और करीब रखने वाले को डराने के लिए नहीं बुलाया जाता, खड़े रहने वाले को डराया जाता है। चल खड़ा रह, लेकिन क्या कह रहा? मेरे करीब रहता है। तो यहाँ पर जो कहा पनाह मांगते हैं तो पनाह देता हूं, मतलब ये है कि जो कोई भी मेरी बारगाह में भाग कर आता है, मैं उसके भागने को समझ करके उसकी उस सिचुएशन को दूर करता हूं, उसकी परेशानी को दूर करता हूं। ये है दरगाहों में वलियों से लव लगाने का पहलू। ये हदीस बुखारी भी अच्छा, सबसे बड़ी बात बताओ, इब्ने तैमिया ने भी इसको नकल किया। वहाबी का सरगना अल फुरकान इब्ने तैमिया सफा नंबर 28 पर, तफसीर कबीर जिल्द सोम सफा नंबर 83, सही बुखारी 6502 में। तवज्जो दिया? तो क्या मतलब हुआ कि अल्लाह पाक के ये बंदे जब करीब हो जाते हैं तो इनका मुंह होता, बोलता अल्लाह है, इनका हाथ होता, तवज्जो दे रहे ना, इनका यानी ये इनका खाली हम बोल रहे हैं, सब में असर उनका। तो अगर कोई अल्लाह के वली पर उंगली उठा रहा है तो अल्लाह के वली का हाथ उसका है ही नहीं, ये तो अल्लाह का हाथ है, कोई अल्लाह पर उंगली उठा रहा है। तो जहां कहीं भी कलंदर शाह में कहीं पर हुआ ना, अब फिर एक नई क्लिप आई है, एकदम जहां कहीं भी दरगाह हो बम ब्लास्ट कर दो, वो शिर्क का अड्डा है।
اللہ کے ولی ہم پر جب الزام لگاتے ہو کہ ولی کو مدد ہے تو کیوں نہیں وہ بچا لیے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ خبردار، مشیت خدا سے مت کھیل، قدرت خدا سے مت کھیل، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ آپ کو خصوصیت کے ساتھ جو بتانا تھا، میں مدد کی حدیثیں بتایا، بخاری اور آیت بھی بتایا، اس سے مراد جہاں کہیں بھی اب آپ دیکھیے کہ اللہ پاک اگر کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں، مراد ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں، البتہ نیکوکاروں کا مددگار ہے، قلب سلیم والوں کا مددگار ہے، مومنین کا مددگار ہے۔ یہ سمجھ رہے نا؟ تو اب فرق معلوم ہو گیا کہ جن آیتوں میں مدد کی نفی ہے اس سے مراد کافرین ہے، اس سے مراد مجرمین ہے، اور جن آیتوں میں مدد کا ذکر ہے اس سے مراد متقی، پرہیزگار، اولیاء اللہ، انبیاء، شہداء، صالحین ہیں۔ یہ سب ہے، ایک دم آسان ہو گیا۔ تو دونوں آیتوں پر عمل ہو گیا، بالکل ہم یہودیت سے بھی دور ہو گئے الحمدللہ۔ کیوں اگر لے لیتے ہیں صرف نیگیٹو کو تو پازیٹیو آیت ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے۔ خیر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنے رہو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین۔ دلیل بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا دے رہا، کس طرح دے رہا، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے صحابوں سے، اپنے ماننے والوں سے کہا من انصاری الی اللہ، جب ان کو دشمنوں نے ستایا تو اس وقت چیخ کر کہا اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ جملے میں غور کر رہے ہو؟ کیا کہا؟ اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ یعنی اللہ سے وہ مدد نہیں مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اپنے حواری سے، خود رب کہہ رہا ہے۔ یہاں پر الٹا نہیں سمجھیے گا، لوگ کہیں گے اللہ سے مدد نہیں مانگ، اللہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ خود جب نقل کر رہا ہے ان کی عبارت کو، اس کا مطلب یہ عبارت صحیح ہے تب نہ نقل فرما رہا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اللہ کے سوا نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے کوئی؟ یہی وہ لفظ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، نہیں شیئن للہ کا جملہ ہے نا، یہاں پر دیکھو اللہ کے واسطے کوئی چیز دے دو تو وہ لوگ ترجمہ کیا، دیکھو دیکھو اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ محتاج ہے، بے وقوف کہیں گے تو وہاں واسطے سے مراد وسیلہ ہے، یعنی اللہ کا واسطہ ہے تمہیں میری مدد کر دو، یہ مطلب ہے، سمجھ نہیں پاتے۔ اب جیسے یہاں دیکھیے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کے واسطے میری مدد کرے؟ تو اب ان کے ماننے والے جو مومن تھے، ان کے ماننے والے جو حواری تھے، ان کو تو کہنا چاہیے آپ نے سکھایا ہے کہ مدد اللہ کرنے والا ہے، تو پھر آپ ہم سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ ایسا بولنا چاہیے جیسے آج امت کا بڑا بڑا مولوی بول رہا ہے، توجہ دیجیے، مگر کہہ رہے ہیں کیا قال الحواریون، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ بولیے تو صحیح کیا مدد کرنا؟ آگے سمجھ میں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ بولیے تو صحیح۔ وہ بھی دھیان میں رکھے جو میں بتا چکا ہوں، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس پر بابیوں نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھو اس کا معنی ہے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے کچھ دے دو، اللہ کے لیے کچھ دے دو، یعنی اللہ بھوکا ہے یا تم مانگ رہے ہو اللہ کو کھلانے کے لیے، ایسا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب دیجئے اللہ کے لیے کچھ دے دو کا مطلب واسطہ تجھے ایمان والو اللہ کا ہے، میں کسی مخلوق کا نہیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ سے ڈر کر کے دو، اللہ سے امید کر کے دو، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے معاذ اللہ۔ ایسے ہی جیسے کہا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میری مدد کرو، تو ان کے حواریوں نے کہا ہاں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اللہ کے واسطے۔ اب آپ غور کیجئے، تو جن لوگوں نے کہا مدد کرنے کو تیار ہے، تو اب وہاں پر دیکھیں کیسے ہو، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تو بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے ان پر ایمان لایا، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقے نے ان پر ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک طبقے نے کفر کیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ کی مدد کیا تھی؟ مدد یہ نہیں تھی کہ وہ مجبور ہے، مدد یہ تھی کہ ان کے دین کی تائید کرو، ان کا سپورٹ کرو، ان کی حمایت کرو، یہ مدد تھی، ان کا سپورٹ کرو۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی مدد کرے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ مجبور ہے، مراد یہ ہے کہ تو اپنا حق ادا کر، بس تو اپنا حق ادا کر، تیرا جو پوزیشن ہے، تیری جو رسپانسبلٹی ہے، تو ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہے۔ تو نبی جب قوم میں آتا اور قوم ان کو فالو کرتی تو قوم کی مدد یہ ہے کہ ان کو وہ فالو کرے، ان کی حمایت کرے، ان کا دفاع کرے، ان کا ڈیفینس کرے، ان مخالفوں سے ہر طرح سے بچائے۔ واہ واہ، غور کیجیے آگے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے، اب اللہ
عقیدہ زبردست ملے گا. جو اللہ کے محبوب بندوں کو مددگار سمجھتے ہیں, توجہ دیجیے گا, تو اللہ پاک فرما رہا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, ہم ایمان والوں کی دشمنوں پر مدد کریں گے, یہ میرا وعدہ. فَأَيَّدْنَا, ہم نے مدد کیا, ہم نے تائید کیا, الذین آمنوا, جو ایمان والے تھے یعنی جو عیسیٰ کو مانے تھے, علی عدوہم, ان کے دشمنوں پر, ان کے دشمنوں پر, فاصبحوا ظاہرین, تو یہ ایمان والے ان پر حاوی ہو گئے, ان کو مغلوب کر دیا. واہ, اور سے بات دیکھیے کیا کہے, فآمنت بہ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نے, اور ایک جماعت نے انکار کیا. وبعد وقوع الخلاف والاختلاف فأيدنا وغلبنا الطائفة الذين آمنوا منهم على عدوهم يعني الطائفة الذين كفروا به فأصبحوا وصاروا المؤمنون ظاهرين غالبين على الكفرة بالحرام والحجة ألا إن حزب الله هم الغالبون. کیا کہنا ہے, تب سے پہلے جو میں بتا رہا تھا پورا وہ یہ کہ ایمان والو, اگر تم نبی کے میسج پر, نبی کی وفاداری کو, نبی جو کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو گے, تو میرا وعدہ سن لو, تمہارے جو بھی اپوزیشن بنیں گے نبی کو ماننے کی وجہ سے, ہم ان اپوزیشن پر تجھے حاوی کر دیں گے. تجھے آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, یہ نبی کو تم نے مانا ہے, اور نبی میرا سلیکٹڈ ہوتا, میرا سلیکٹڈ, میرے سلیکشن کو تو نے مانا, یہ مطلب میرے سلیکشن کو تو نے مطلب قبول کیا ہے, لہٰذا تم کامیاب رہو گے. فاصبحوا ظاہرین, لہٰذا وہ مطلب ہمیشہ غالب رہیں گے کافروں پر, یہ مطلب ہوا. تو آج کی خصوصی آیت کریمہ, دونوں آیت کریمہ سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ دو طرح سے یہ ہوا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ سب سے اعلیٰ محمد ہمیں ملے ہیں الحمدللہ, سب سے اعلیٰ رسول ملے ہیں, تو اگر ہم نبی کو پازیٹیو انداز میں جو اللہ پاک کا تقاضا ہے, اگر ہم ان کو فالو کریں گے, فالو کرنا مطلب ان میں کسی بھی زاویے سے نقص نہیں نکالنا, کیونکہ سارا عالم جب ان کا محتاج ہے تو محتاج لوگ مختار میں نقص نہیں نکالتا, ورنہ یہ خود مختار ہو جائیں گے. نقص نکالنے والے خود مختار ہو جائیں گے, اور یہ مختار نہیں محتاج ہیں. ایک بات, اور اگر ایسا تصور ہے تو اللہ پاک کہتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے کنٹینیو مدد بھی ہے اور امیڈیٹلی فتح بھی تمہیں ملے گی, یہ اللہ پاک. اور حبیب سے بھی کہا کہ آپ بشارت سنا دیجئے, یہ بات کہہ دیجئے اپنے غلاموں کو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, جتنے بھی جنگیں ہوں گی, جتنی بھی کچھ ہوں گے, یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں, بتا دیجئے آپ. ایک, اور دوسری اس میں کہ وہابیہ خاص طور سے جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, اور ساری نیگیٹو آیتیں ما لکم من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر مدد مانگتے ہیں, یہ سب جو جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب کفار کے حق میں جو نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرتا, کافر ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہے, وہ سب آیتوں کو جو لیتے ہیں وہ پازیٹیو تصور نہیں دیکھتے, اور ان سے ریلیٹڈ آیتوں کو نہیں دیکھتے جو یہودیت ہے. ہم نے آیتوں سے بھی بتا دیا کہ اللہ پاک مومنوں کی مدد فرماتا ہے. قرآن میں بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے اور مومنین بھی ہے. آیت میں پارہ نمبر سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ 67 میں, ہاں 67 میں یا 64 میں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. قرآن کا ہاں بچیاں سے لے کے چلی گئی, یہ دیکھیے بتا رہے ہیں. ہاں آیت نمبر 55 دیکھیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں. دیکھا مانگ سکتے ہیں, اب اللہ پاک تینوں کو ایک ساتھ رکھا, اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں, تینوں کو ایک ساتھ رکھا. اور پارہ نمبر مطلب یہ کہ 28 سورہ تحریم میں آیت نمبر 5 میں یا 3 میں آپ دیکھیں تو وہاں تو صاف ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ بھی مددگار ہے, جبریل بھی مددگار ہے, اور صالح مومنین اولیاء اللہ بھی مددگار ہے, فرشتے بھی مددگار. پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریم میں 2-3 آیت کے بعد. تو مطلب یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے بتایا بخاری شریف کی حدیث کہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں, بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں, میں اس کا ہاتھ میں اس کا ہوں, تو کئی کو ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کس لیے ہوتا؟ ارے وہ صرف اگر اس کا پرسنل لائف سپورٹ کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ بولتا ہی نہیں اللہ کہ وہ مانگتا ہے,
وہ مانگتا ہے، تیرے کو کیا ضرورت ہے، یہ میرا ہے، بس ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ. لیکن اللہ نے یہ اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی پوزیشن بڑی عظیم ہے. اچھا ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے، یہ بھی اچھی حدیث ہے اس لیے تھا. دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 6040، مسلم میں بھی 6705 میں، توجہ دیجیے گا. اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا تو امر جبرائیل، تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا، فاحبہ کہ اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو، واحبہ اہل السماء، یا یوں کہ واحبہ یا اہل السماء، اور ان سے اے آسمان والو تم لوگ بھی محبت کرو. وثم یودع له القبول فی الارض، اور سنو زمین پر بھی سب کے دلوں میں میں ڈال دوں گا ان کی محبت، ان کی محبت میں ڈال دوں گا. اللہ پاک فرما رہا ہے ان کی محبت ڈال دوں گا. کیا مطلب؟ لوگ ان کی بارگاہ سے لو لگائیں گے، ان کی بارگاہ میں جائیں گے، یہی تو مطلب ہوا. تو جن سے جن کو محبت ہوگی تو ان کے پاس جانا آنا تو رہے گا ہی. یہ ہے ولیوں کا مسئلہ. تو کہنا یہ ہے کہ علمی طور پر نگیٹو آیتوں کی بنیاد پر امت میں یہودیت مت پھیلاؤ. علم کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے امت کو منتشر مت کرو، بانٹو نہیں. محبت مصطفیٰ میں پرو دو، کیونکہ اللہ پاک نے جیسا جہاں جس طرح جو کہا ہے اس کی ریئلٹی آپ پیش کر دو، انشاءاللہ توحید اور رسالت آٹومیٹک نکھر جائے گی. نہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ امت کو کہنا پڑے گا کہ عوام جو ہے سمجھ نہ سکی، عوام کو سمجھ نہیں آیا، نو پاور فار یو، یہ سب جملے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اپنا نالج پیش کر دو امت کے سامنے کہ ان کے پاس کیا ہے وہ مت دیکھ، تیرے پاس کیا ہے وہ پیش کرتا. سب سے بڑی بات یہ. اور امتی ہو امتی، 1400 برس کے بعد تمہیں شرف ملا ہے. جب پہلے راؤنڈ کے صحابہ یہ جملہ کبھی نہ بولے تو تمہیں کیا یہ حق حاصل ہے جو نبی کو ڈائریکٹ دیکھے، ان کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو دیکھے، پھر بھی نہیں کہا کہ نو پاور. پیٹ پہ پتھر باندھنے کے بعد تو صاف کہہ دینا چاہیے نا. ابھی ایک بیوی اگر کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو فوراً فون کرے گی ماں کو، فوراً فون کرے گی ماں کو، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں آ جاؤں کیا. پھر جا کر کے تانا دے گی تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تو راہوں کا کس واسطے شادی کیوں کر لی. یہ دیکھ رہے تو ایک پہلو ہوتا ہے کمزوری کا. لیکن صحابہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا بیویوں کے یہاں چولہے نہیں جل رہے ہیں، گھر میں کھانے پینے کا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر ہے. اس وقت بھی نبی کو پاورفل مانا صحابہ کرام. جب سچویشن تھا ماننے کا نو پاور، پھر بھی صحابہ کرام نے نہیں دیکھا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری شکل و صورت میں ایسے نظر آ رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے حضرت جابر نے جب دیکھا تو دعوت کیا، اور جب دعوت کیا تو ان کو کھلانے کے بجائے انہوں نے سب کو کھلا دیا. انہوں نے سب کو کھلا دیا. کئیوں کی دعوت کر دی، 1 دن 2 دن 3 دن، بلکہ نبی نے تو فرمایا اے جابر اگر تم ہانڈی کو کھول کر نہیں دیکھتے تو قیامت تک کھاتے رہتے. جملے میں غور کر رہے ہیں. تو جو لوگ نبی کو ڈائریکٹ دیکھے ہیں بظاہر پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے، چولہا نہیں ہوتے ہوئے، جیسے آپ بولتے ہیں نا برہنہ شاہ کے بارے میں کیا بولتے ہیں، یہ دیکھو ان کو اپنے کپڑے کی حفاظت معلوم نہیں، ان کو یہ معلوم نہیں، یہ دوسروں کی کیا ستر پوشی کریں گے. اب آپ کہو نبی پاک کے پاس پیٹ پہ پتھر ہے، یہ دوسروں کو کیا کھلائیں گے. لیکن بخاری کہتی ہے اے جابر سنو، ابھی میرے آنے تک کھانا نہیں بنانا، جب آ جاؤں تو نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا، 3 دن تک کنٹینیو خود کھائے، صحابہ کھائے، آزو بازو والے پڑوس والے کھائے. اور جب رہا نہیں گیا حضرت جابر سے تو دیکھ لیا جھانک کر. حضرت جابر نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ 3 دن سے کھاتے ہوئے آ رہا تھا، سرکار کھاتے ہوئے آ رہا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہوا. اچانک کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تو آقا نے فرمایا، دھیان دیجیے گا یہ حدیث بتا دیتا ہوں، بخاری شریف حدیث نمبر 4101 حدیث ہے. حضرت جابر کو نبی کہتے ہیں مسکرا کر ہانڈی جھانک کر دیکھے تھے، ہاں. اس کے بعد فرمایا جابر اگر تم نہ دیکھتے تو لَأَكَلْتُمْ مَدَّ الدَّهْرِ کا لفظ ہے، دہر مانے پورے زمانے تک کھاتے رہتے. پاور کا اندازہ دیکھیں آپ، یہ ہے پاور. اچھا چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، قرآن پاک میں ہے چاند کو دو ٹکڑا کرنا. اللہ نے چاند پیدا کیا ہے، 2 ٹکڑا نہیں کیا ہے. چاند 2 ٹکڑا کرنا یہ نبی کا کام. اب بتائیے نبی دنیا میں رہ کر آسمان پر جب حکومت کرے اور یہاں آپ بول رہے نو پاور. آسمان جو بے جان ہے، چاند جو بے جان ہے، سورج جو بے جان ہے، ان کو چلا نہیں سکتے آپ. انسان کو تو ہم چلا سکتے ہیں، نبی ہدایت کے لیے بلا سکتے، مگر ان کو اشارہ کرتے
استنجا لگا ہے، جا کر درخت کو بول کہ مجھے پردہ کرے تاکہ میں استنجا کر لوں، وہ دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درخت آتے۔ آج بھی مسجد شجرہ درخت والی مسجد، تو یہ سب کیا ہے آخر؟ یہ پاور نہیں تو کیا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، پیشاب کرنے کے واسطے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں، توجہ دیں، استنجا کرنے کے واسطے نبی بلا رہے ہیں، ابو جہل کی وجہ سے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، علی کی وجہ سے سورج نکال رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مدد کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا؟ کہنا یہ ہے کہ آپ پازیٹو تصور میں نبی کو مانو، کیونکہ آپ عالم میں ہو اور سارا عالم جب محتاج ہے تو آپ ایک جو ہے جیم کے پیٹ میں نقطہ کی طرح کہیں کو پریشان کر رہے ہو۔ آپ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا کچھ وجود باقی رکھنا چاہتے ہو تو آپ بس سویکار کر لو نبی کو، مان لو نبی کو، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں تو ایک بیٹا اگر ماں کو برا کہتا تو ماں کا کچھ نہیں ہوگا، بیٹا کا سب کچھ ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ پورے سینٹیکس پانی میں ایک قطرہ پیشاب ملاؤ، آپ کا ہمارا کچھ نہیں ہوگا، پورا پانی برباد ہو جائے۔ سمجھ رہے نا؟ کہنا ایسے ایمان کا مسئلہ ہے، نبی ایمان ہے، اس لیے ان کو ایمانی رشتے سے استعمال کرو، ایمان کی دنیا میں استعمال کرو۔ اگر آپ نے نقص نکالا تو گویا آپ اپنے ایمان میں نقص نکال رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، فیض و برکات غوثیت سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، نبی صدیق شہداء اور صالحین کی قدر و منزلت کرنے والی امت بنائے، ان کی بارگاہوں سے لو لگانے والا بندہ بنائے، بندگی کا جذبہ حسن عطا فرمائے، ہم سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پریشانیوں کو حل فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم